بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس جمعے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو 2.5 سالہ دور ہے، اس کے اندر جن قیامتوں سے وہ گزرے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ان کو معاملات کو نپٹایا ہے، یہ ایک یونیک بات ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو آپ نے تو سماعت کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی درویش تھے۔ اس کی ایک بڑی مثال وہ یہ ہے کہ آپ کپڑے کا کام کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جب خلافت کی ذمہ داری مل گئی تو نیکسٹ ڈے انہوں نے کپڑے اٹھائے اور مارکیٹ کا رخ کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں راستے میں مل گئے کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں گھر کا خرچہ بھی تو چلانا ہے، مزدوری کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا جی اگر آپ تجارت کریں گے تو پھر امور خلافت کون چلائے گا؟ یہ بڑی قابل سماعت بات بھی کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ خاص طور پر آج اس دور میں ہم لوگ بات ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا، اس لیے میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ آپ غور سے سنا کرو کہ ریاست مدینہ تھی کیا؟
ویسے تو لوگوں کو وہم ہو گیا کہ 5 سال بڑی قیامت رہی ہے، کیونکہ اس سے 2 مہینے بعد ٹھیک ہو گیا تھا سارا مدینے کی راستہ جب قائم 2 مہینے میں ٹھیک ہو گیا تھا، صرف 2 مہینے۔ لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا کہ پھر حضور ان کا یہ بات یہ ہے کہ کپڑا دیں ہمیں، ہم اس کو کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو بیت المال کے چیئرمین ان کے پاس چلتے ہیں، تو وہ ان کے پاس چلے گئے۔ جب چلے گئے تو سارا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور یہ وہ انسان ہے جس کو نبی پاک نے کہا تھا یہ میری امت کا امین ہے۔ ہاں جی، سرٹیفکیٹ نبی نے دیا تھا، چوروں نے نہیں دیا، ڈاکوں نے نہیں دیا، کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ نے، کہ یہ امین ہے امت کا۔ تو انہوں نے بات سن کے کہا کہ بہت زبردست بات کی ہے عمر پاک آپ نے، لہذا ایسا ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے، کتنی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے، کتنی تنخواہ مقرر ہونا چاہیے، اتنی کر دو اتنی کر دو۔ پھر آپ نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ کتنی تنخواہ ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنی مدینے کے کسی مزدور کی تنخواہ ہے میری تنخواہ اتنی لگا دوں۔ مدینے کے ایک مزدور کی تنخواہ ہے میری وہ تنخواہ لگا دو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حضرت یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بہت کم ہے۔ تو فرمایا پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دو میری خود بخود بڑھ جائے گی۔ کیا کہا میں نے؟ مزدور کی تنخواہ کے برابر میری تنخواہ ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دو۔ اور حالت یہ تھی ان کی کہ جب ان کا وصال ہوا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بیٹا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، ایک اونٹ ہے، یہ تھوڑے سے دانے دونے ہیں، یہ کھجورے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ایک غلام ہے۔ فرمایا جیسے میں فوت ہو جاؤں یہ سارا سامان بیت المال میں جمع کرا دینا اور حضرت عمر کو دینا، کیونکہ وہ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گھر کا مختصر سا سامان ان کو دیا کہ یہ بیت المال میں جمع کر لیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے، تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، تم نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ یعنی یہ کل سامان نکلا اور تنخواہ کتنی تھی؟ مزدور کے برابر۔ اب ذرا دیکھیں نا، پھر کہتے ہیں کہ تم یہ باتیں کیوں کرتے ہو، تم لوگ موجودہ دور کی باتیں کریں، بھئی ہم مسلمان ہیں، نام اگر ہم ریاست مدینہ کا لیں گے تو مدینہ کی باتیں کریں گے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا حاکم کہ کیا نکلا؟ ایک غلام نکلا، ایک اونٹ نکلا اور کچھ کھجوریں نکلی، واپس کر دی۔ اور تنخواہ کتنی؟ ایک مزدور کی۔ فرمایا کہ چاہتے ہو تو پھر میری تنخواہ بڑھانا چاہتے ہو تو مزدور کی بڑھا دو، میری خود بخود بڑھ جائے گی۔ اچھا، جب وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے نا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جہاں رہتے تھے وہاں وہ بکریوں کا دودھ بھی لوگوں کو دو کے دیتے تھے۔ ایک بزرگ خاتون رہتی تھی بیوہ، اس کے گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے، اس کا ناشتہ بھی بنا کے آتے تھے۔ اور جب وہ فوت ہو گئے تو فاروق اعظم نے سوچا کہ اب مجھے موقع مل جائے گا کہ میں خدمت کروں گا جا کر کے۔ تو وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے اس خاتون کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں ہوں عمر۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ کہا ماں جی وہ کوئی کام ہو گھر کا، کوئی ناشتہ واشتہ، کوئی پانی، جو کسی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں۔ فرمایا وہ تو تم سے پہلے کوئی آیا تھا وہ کر گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز سے پہلے سارا کام کر کے آ گئے تھے۔ ایک دن سرکار نے پوچھا تم میں ایسا کوئی بندہ ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ سب چپ۔ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ تم میں آج ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ ہمارے تو رواج ہے نا، ایک غریب کو کھانا دو
یہ ایک تھیلا آٹے کا دو تو 10 فوٹوگرافر ہوتے ہیں وہ آٹے کا تھیلا دکھانے کے لیے، اور یہ رات کو کرتے تھے کام جا کر کے. یہ فرق ہے ریاست مدینہ میں اور ہم میں کہ جو ریاست کے امیر تھے وہ رات کو گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں کوئی غریب ایسا تو نہیں بغیر چھت کے ہو. چھتیں فراہم کرتے تھے، کھانا دیتے تھے، کھانا پکا کے دیتے تھے. بہرحال تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی، تو سرکار نے فرمایا کہ ہے جسے غریب کو کھانا کھلایا ہو، اور یہ غریب کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے. یہ ہمیں آگے نہیں سمجھ آئی لوگوں کو نہ. اللہ فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. غریب کو برگر نہیں کھلا سکتے فار دا ٹائم بینگ. جس روٹی سے انسان کا پیٹ تھوڑا بھر جائے اس کو معاون کہتے ہیں زبان میں. یہ تو کسی کو ایک ڈنگی کی روٹی نہیں کھلا سکتے. اور ریاکاری بڑھیا ان کی، ان کے اخباروں اشتہاروں میں فوٹو دیکھو تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ 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 اللہ، ان جیسا تو دیالو کوئی نہیں ہے. تو بہرحال کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا میرے بھائی بہت مشکل ہے. اور رہی یہ بات کہ 5 سال حالات مدینے کے ایسے تھے تو ایسے نہیں تھے. 2 مہینے لگے تھے. کتنے مہینے؟ 2 مہینے. کیسے؟ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے مالدار لوگ تھے اور جو مہاجرین تشریف لائے تھے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا. بھائی چارہ قائم کر دیا. اور بھائی چارے میں جو انصار مدینہ تھے انہوں نے مکان کو آدھا کر دیا. اگر کسی کے بعد 2 بیویاں تھی، ایک بیوی کو طلاق دے دی. 2 باپ تھے تو ایک اس کو دے دیا، اور اگر ایک تھا تو آدھا کر دیا. یعنی گھر بنا دیے سارے. اور سود یہودیوں سے لینا بند. 2 مہینے بعد پڑھو تاریخ مدینہ، ریاست مدینہ کو بولو 2 مہینے بعد. ہمارا تو الزام سود کے اوپر چل نہیں سکتا. اور نبی نے 2، حالانکہ یہودی وہ سود کا کاروبار کرتے تھے سارے، آج کے شروع سے ہی ہے، لیکن وہ 2-2.5 مہینے کے اندر اندر ریاست مدینہ ثبوت ہو گئی تھی. کہاں 5 سال کی بات کرتے ہو، 10 سال کی بات کرتے ہو بھائی. اللہ کے نبی جب پہنچا ہے تو پھر یثرب سے مدینہ بن گیا تھا. اب اس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں. پہلے ہوتا یثرب، اس کا معنی تھا بیماریوں کا گھر. تو اللہ کریم فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ جو آیا اللہ کی طرف سے سچائی کے ساتھ، وصدق بھی، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ متقین ہو گئے ہیں. تمام مفسرین لکھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کو ایک آدھ ایسا ہے جسے کوئی اور تفسیر لکھی ہو، سب کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، چونکہ تصدیق آپ نے کی ہے. معراج کی تصدیق بھی آپ نے کی، اور ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اول تا آخر سفر ہے وہ ساتھ ہے، حتیٰ کہ قبر میں بھی ساتھ ہے. حتیٰ کہ قبر میں بھی ساتھ ہے. تو فرمایا کہ وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اسی لیے تو آپ کا نام صدیق ہے. اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں. جب آپ نے خلافت کا بار سنبھالا تو 5 معاملات آپ کے سامنے تھے، 5 مہمیں آپ کے سامنے تھی. ایک کیا تھا کہ جو لوگ خوف سے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتدوں کے جو منافقین تھے، چونکہ یہ ٹولہ بھی منافقین کا شروع سے ہی آ رہا ہے، جن میں عبداللہ بن ابی بڑا مشہور آدمی آپ نے گزرا ہے، چونکہ وہ خود لیڈر بننا چاہتا تھا. تاج بھی بنوا لیا تھا اس نے مدینے میں. اللہ کی شان دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے اس کا تاج وہیں رہ گیا بیچارے کا. اس کو یہ غصہ تھا کہ اگر یہ بندہ نہ آتا مدینے میں تو میں تاجدار ہوتا مدینے کا. ایک اسے یہ غصہ تھا، یہ مسلمان تو ہو گیا لیکن اندر سے منافق ہی رہا.
تو یہ منافقین کا ایک پورا 11ویں سپارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 11ویں سپارے کا ہے، 2-3 رکوع آپ پڑھ لیں، آپ کو منافقین کے بارے میں، بلکہ وہ مسجد بھی بنائی منافقین نے، اور جس کو مسجد زرار کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کی مسجد نہیں ہوتی. ہاں انہوں نے سب کچھ بنایا، مینار بھی بنایا، ممبر بھی بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ محبوب یہ تیرے پاس آئیں گے اور تجھے کہیں گے کہ مسجد کا افتتاح کر دو. میرے محبوب اس مسجد میں افتتاح نہیں کرنا بلکہ اس کو آگ لگا کے ختم کر دو. یہ آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. تو منافقوں کی مسجد نہیں ہوتی. اب پتہ چل رہا کہ یہ منافقین ہیں. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کرے یا بد ظن ہو نبی کی تعلیمات سے، اس کے منافق ہونے میں مطلب کیا شک ہے ہمیں. تو بہرحال تو یہ منافقی کا ذکر ہے. تو وہ مرتد ہو گئے سارے، یعنی دین تھا، دین سے پھر گئے، اس کو کہتے ہیں مرتد ہو گئے. اور دوسرا کیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ 2.5% والی زکوٰۃ جو ہے، یہ تو جگہ ٹیکس ہے. اس زمانے میں بھی یہ جگہ ٹیکس ہے. بھئی زکوٰۃ ہم کس بات کی دیں؟ پیسہ تو ہم نے کمایا ہے، تو لہذا سارا پیسہ ہمارا ہے. اگر ہماری دل ہوئی تو دیں گے، نہیں دل ہوئی تو نہیں دیں گے. یہ تو ہماری مرضی پر ہے. جس طرح ہمارے اس زمانے میں خواتین نے کہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. ہاں جی، میں بڑا ہنستا ہوں باتوں پہ نا، مجھے خود مجھے ہنسی آ جاتی ہے. میرے یہ بچہ عدنان بھائی انجینئر ہے، اب یہ جاتا ہے نئی پینٹ خریدتا ہے، نیا پاجامہ خریدتا ہے، نئی شرٹ خریدتا ہے، ٹوپی خریدتا ہے، اور یہ مسجد میں پاجامہ گلے میں پہلے قمیص نیچے پہن لے تو بتاؤ آپ کیا کہو گے اس کو؟ او بھائی تم زندگی گزارو گے جس طرح جنگ گزارتا ہے، جس طرح معاشرہ گزارتا ہے. بے شک تیرے پیسے لگے ہیں، وجود بھی تیرا ہے، لیکن لباس وہ پہنے گا جو ہم پہنتے ہیں. لباس اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتا. پھر پاجامہ تو گلے میں ڈال لے اور قمیص نیچے باندھ لے، کر سکتا کوئی؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے. اس واسطے بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ منکرین زکوٰۃ نے کہا کہ یہ جگہ ٹیکس ہے، ہم تو نہیں دیں گے زکوٰۃ. اور تیسرے کون تھے؟ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، اور وہ آج خیر چلیں گے بھی، ابھی اور بھی آئیں گے. نبی نے فرمایا سلاسون کذابون، 30 ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کی مطلب ہے کہ عزت کمائیں گے، نام پیدا کریں گے، لیکن سارے جھوٹے ہوں گے. 30. اور ان میں کئی نامور آئے. اس زمانے میں بھی ایک تو مسلمہ کذاب تھا، یا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے یہ. اس نے نبی کریم کو خط لکھا، مسلمہ کذاب نے، کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف حکم ہو گیا کہ میں تمہاری نبوت میں شریک ہوں. جس سے ہمارے مرزا قادری نہیں، مرزا غلام قادیانی، انہوں نے اس سے بھی یہ کہا نا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں شریک نبی ہوں. اور ایک جگہ لکھا کہ میں زیراکس ہوں، نبی نہیں ہوں، میں فوٹو کاپی ہوں اس کی. تو اس نے کیا کہا، خط لکھا نبی پاک کو کہ میں تیری نبوت میں شریک ہوں، لہذا آدھی سلطنت تیری آدھی میری. سرکار کے زمانے کی بات ہے. تیسرا چوتھا جو تھا وہ تھے آتش پرست ایرانی، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، بہت بڑے دندن آ رہے تھے. اور پانچواں جو تھا وہ رومن امپائر تھی، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک لشکر ترتیب دیا تھا، جس کا کمانڈر 19 سالہ نوجوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح امام حسن حسین نے نبی کی گود میں پرورش پائی ہے، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید نے پائی ہے. لیکن اس کا کوئی بیان نہیں کرتا، چونکہ نبی کریم نے حضرت زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور لہذا وہ اولاد بھی آپ نے پالی، اور ایسی پالی کہ 19 سال کی عمر میں وہ فوج کا کمانڈر بنا، نبی فوج کا. اور سرکار نے لشکر ترتیب دیا تھا رومیوں کے لیے، شام بھیجا تھا آپ نے. اللہ کی شان یہ کہ آپ کا وصال ہو گیا. اب وہ جو لشکر تھا وہ رک گیا. رک کیوں گیا؟ بعض جو قریش کے قبائل تھے
ان کا جی کہ ہم تو نہیں اس کی کمان میں لڑیں گے، یہ تو غلام کا بیٹا ہے اور یہ بچہ ہے ابھی، اس کو کیا پتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اچھے صحابہ حضرت عمر جیسے صحابہ کرام نے بھی کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہ آپ حالات خراب ہیں، سرکار کا وصال ہو گیا ہے، آپ لشکر میں بھیجیں، حالات دیکھیں گے اس کے بعد بھیجیں گے۔ ساری باتیں سنی آپ نے۔ وہ صدیق جو کبھی تلاوت کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑا کہ صدیق تھوڑا سا اونچا پڑا کرو تاکہ لوگ سن لیں۔ اتنا نرم مزاج انسان، اتنا مدبر انسان کہ جس کو سرکار کو یہ کہنا پڑا کہ تھوڑا اونچا پڑا کر تاکہ لوگ تیری تلاوت سن لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری باتیں سننے کے بعد کہنے لگا کہ سارا مدینہ خالی ہو جائے اور میرے اوپر درندے آ جائیں مجھے چیزیں پھاڑنے کے لیے، میں پھر بھی یہ لشکر نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے ترتیب دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، آپ اس کو کھنگال کے دیکھ رہے ہیں۔ میں تو مختصر سناتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا بہت تفصیل سے بات کی جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلا کام یہ کیا، کون سا؟ کہ لشکر کو تیار کیا جس طرح نبی پاک نے تیار کیا تھا۔ اس کا طریقہ کار کیا نکالا کہ کمانڈر صاحب کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود اس کی باز پکڑ کر چل پڑے اور 3 میل دور تک، تھوڑی جگہ نہیں، 3 میل دور تک وہ چل کر آئے اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید پھر آہستہ آہستہ پھر فوج ساری جمع ہو گئی اور پھر اس کمانڈر کو سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق انہوں نے روانہ کر دیا۔ اور تقریباً 45-46 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تھے تو جس جنگ پہ بھیجا تھا وہ جیت کر آئے تھے، اور ان کا پہلا کارنامہ یہ تھا کہ قرب و جوار کے لوگوں پر دھاک بیٹھ گئی کہ ان نامساعد حالات میں بھی جو فوج لڑنے کی طاقت رکھتی ہے تو کہیں ایسا ہو کہ ہمارا بھی بیڑا غرق ہو جائے، تو کئی تو پھر ڈر کے مسلمان ہو گئے تھے، مرتد پھر مسلمان ہو گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فوج ہمارا بھی قلعہ جمع کر دے، تو کئی لوگوں نے، لیکن کئیوں کے ساتھ آپ کو پھر جہاد کرنا پڑا مرتدوں کے ساتھ۔ اچھا، یہ اور تیسری جو تھی وہ منکرین زکوٰۃ کی تھی۔ یہ بڑا معاملہ تھا، بہت بڑا معاملہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہم پیسے کماتے ہیں، ہم اچھا یہاں پاکستان میں نے ایک صاحب سے ملاقات کی، وہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا، کہتا استاد جی ایک بات بتائیں کہ گورنمنٹ بھی ہمارے پیسے کاٹ لیتی ہے تو وہ یکم رمضان کو، ہاں جی وہ تو اچھا ہوا ایک بندہ مجھے اللہ میں تھا، میں ممبر پہ چھوڑی کو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو، اور جی میں تو لکھ کے دے دیا کہ میرا مسئلہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی، خبیث آدمی، تو جب تم نہیں ہے تو کیوں؟ کہتا جی وہ بھی کاٹ لیتے ہیں، اوپر سے آپ کہتے ہیں زکوٰۃ دو تو 2 مرتبہ زکوٰۃ دیں ہم۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو گورنمنٹ لیتی ہے وہ تمہارے لیے کام کرتی ہے۔ میں جس جگہ رہتا ہوں یہ بیشور میں، ہمارا 11,000 پتہ کتنا سال کا وہ ہے خرچہ اور ٹیکس ملتا ہے، ہمیں دیتے ہیں، کون دیتے ہیں؟ وہ بچے آتے ہیں اسکول سے ہمارے، وہ بسیں لے جاتی ہیں، چھوڑ جاتی ہیں، گاڑی اٹھاتے ہیں، صفائی کر کے جاتے ہیں، برف پڑ جائے تو صفائی کر کے جاتے ہیں روڈ کی، میرے مطلب فیسلٹیز دیتی ہیں اور اس کا وہ ٹیکس لیتے ہیں۔ او بھائی، جو گورنمنٹ حکومت ٹیکس لیتی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، زکوٰۃ تو اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے، اور وہ بھی قانون ہے اس کا کہ بھئی آپ کے پاس اگر تقریباً 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے ہوں، 8 ہو جائیں تو 8 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا اس میں بڑے بات ذہین لوگ ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب جو 7.5 تولے تو معاف ہے نا، آگے سے شروع کریں گے۔ او بھائی، جب وہ 8 کو پہنچ جاؤ گے تو سال دینی پڑے گی، ساری زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو وہ زکوٰۃ 1 سال آپ کے پاس رہے اور آپ کی ملکیت میں ہو۔ کئی مرتبہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ آپ سے بھائی کے پیسے لیے، سگا بھائی ہے، یا تو اگلے سال دے دیں گے، اچھا اگلے سال اب وہ زکوٰۃ کا موسم آ گیا تو پوچھا مسئلہ جی میں زکوٰۃ دوں ان پیسوں کی؟ میں نے کہا بھائی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بھائی مجھے پیسے چاہیے
چونکہ میں نے زکات دینی ہے، اگر تو وہ تمہیں پیسے دے دے تو پھر زکات دو، اور اگر بھائی کا یار میرے ہاتھ بڑے خراب ہیں میں تمہیں اگلے سال دوں گا، دے دوں گا، جب ہو جائیں گے دے دوں گا، تو جب تک تم مالک نہیں بنو گے تمہارے اوپر زکات نہیں ہے، اور کم از کم 1 سال اس پہ گزرنا چاہیے پیسوں میں، یعنی مالک ہو اور 1 سال اس پہ گزرا ہو پھر زکات ہوتی ہے، ایسے تو زکات تھوڑی ہوتی ہے۔ اور اگر حالانکہ یہ جو 5 پلرز ہیں اسلام کے میں سے ایک ہے، یہ جو لوگ زکات نہیں دے سکتے، محتاج ہیں، غریب ہیں، اللہ کریم کے نبی نے فرمایا کہ اس کی زکات اللہ نے لکھ دی ہے، ان کا پلر خراب نہیں ہوا، وہ اگر زکات لیں گے تو ان کا کام ہو جائے گا، آپ زکات دو گے اور وہ لیں گے، دونوں کے زکات ادا ہوگی۔ چلو تو وہ منکرین زکات جو تھے ان کا بھی قلعہ کما حضرت صدیق اکبر نے باقاعدہ فوج کشی کی، فرمایا کہ اگر کسی کی جانور کی رسی بھی زکات میں بنتی ہے تو پیدا کرنے والی کی قسم ہے ابو بکر صدیق ان سے وہ رسی بھی لے کے آئے گا، اور آپ نے نہیں معاف کیا زکات والوں کو، زکات لے کے چھوڑی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بھی ثبوت ہو گیا، داغ بھی بیٹھ گئی، مرتدین بھی گھبرا گئے، اور مرتد جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، یہ جھوٹے نبی کی ایک شکل ہوتی ہے، مرتد جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک بندے سے متاثر ہوتے ہیں، شروع میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے آج کل اللہ مجھے معاف کرے وہ مرزا جیل بھی ایک نوجوان ہے، وہ بھی یہ کام کر رہا ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی آیا تھا نا اس نے بھی یہ کام کیا تھا کہ شروع میں ایسے اس نے غیروں کے ساتھ مناظرے کی، لاہور میں 3 دن مناظرہ ہوا تھا عیسائیوں سے، اور تینوں دن وہ جیت گیا تھا، تو تمام علماء نے، لاہور والوں نے اس کے لیے ایک عزت مآب جلوس نکالا، اس کے نعرے لگائے، اور جب اسے دیکھا کہ میری دھاک بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے مجھے ماننا شروع کر دیا ہے، تو اس کے بعد اسے دعویٰ داغ دیا جی کہ میں زیراکس نبی ہوں۔ اس کی بڑی لطیفے ہیں، بار میں معمولی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اصلی نبی نہیں ہوں، میں ذلی نبی ہوں، ذلی کہتے ہیں زیراکس کاپی کو، یعنی میں سایہ ہوں، اصلی نبی نہیں ہوں لیکن میں سایہ ہوں، یعنی زیراکس کاپی ہوں میں، یہ اس نے دعویٰ کیا، اور اس میں اسے بڑے دعوے کیے لمبے چوڑے۔ تو اسی طرح یہ مرزا جو انجینئر ہے آپ کا آج کل وہ بھی سراتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہے، کرتا کیا ہے وہ پتا ہے آپ کو، وہ حدیثیں وہ پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، صرف حدیثیں پڑھے گا، فلانی حدیث میں بابے نے یہ کام کر دیا تو یہ بابا کر نہیں سکتا، فلاں بابے کی یہ بات ہے تو یہ جعلی ہے، تو فلاں اس قسم کی باتیں آپ کو نکال کے دکھائے گا تاکہ آپ کو بدظن کرے اور لوگوں کو گمراہ کرے۔ جب لوگ اس کے قریب آ جائیں، بعض دفعہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھائی جس کو سمجھنا تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ میرے ساتھ خود لطیفہ ہوا تھا، ایک مرتبہ ایک شاگرد تھا میرا، بڑا ذہین تھا، اس نے کہا استاد جی آپ کو روٹی کھلاتا ہوں، تو وہ مجھے لے کر کھا، اور خالی روٹی کو آخر میں آ کے رکھ دی، کہتا استاد جی کھاؤ، وہ بھائی کچھ سالن کو پانی کو چائے، ان کا استاد جی میں نے روٹی کہی تھی روٹی کھاؤ، میں کہا بھائی سالن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اگر مجھ سے پوچھے مفتی صاحب آپ اپنے والد ہونے کی دلیل دیں تو میں کیا دوں گا، تو یہ کہوں میری والدہ نے کہا ہے، انڈرسٹوڈ ہے یہ کہ ماں ہی بتا سکتی ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں سوا ماں کے، تو کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ حوالے آپ کو کہاں سے ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے ایک مرتبہ، تو وضو کرتے کرتے انہوں نے بازو یہاں تک دھو دیا، یہ یہاں تک آ گیا، تو ایک صحابی نے دیکھا ان کو، کہا آپ بھئی یہ یہاں تک آپ کیوں دھو رہے ہیں؟ سرکار تو فرمایا کن تک، ہاں جی الکعبین، تو آپ یہاں تک کیوں دھو رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی، سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر تم وضو کے اعضاء صحیح طریقے سے دھو لو گے تو قیامت کے دن وہ چمکیں گے، اور فرمایا مجھے امت کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی، تو فرمایا پھر کہنے لگا میں یہاں تک دھوتا ہوں، میرے ہاتھ یہاں تک چمچیں گے، سب سے بڑے نبی مجھے ہی ہاتھ ڈالیں گے۔ میری بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے چیزیں،
اس کے لیے دلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بہرحال بدبو نہیں گڑ ہو جائے گی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کو جب آپ نے بھیجا تو فرمایا، بلکہ بلند آواز سے فرمایا سن لو لوگو، یہ کمانڈر ہے اور یہ کمانڈر نبی نے مقرر کیا تھا۔ فرمایا اس کے ساتھ سفر کرنے والا مجاہد، اس کے 700 درجے بلند ہوں گے، 700 گناہ معاف ہوں گے اور 700 نیکیاں اس کے شامل کی جائیں گی۔ جب آپ ان کو روانہ کرنے لگے تو پھر آپ نے اسامہ بن زید کو کچھ باتیں کی، سمجھایا۔ پہلی بات آپ نے فرمائی، کمانڈر صاحب خیانت نہیں کرنا، آپ نے خیانت نہیں کرنا، جس کا جو حق اس کو دینا ہے، جس کا جو مال اس کو دینا ہے، اگر کسی کا مال آپ کے پاس ہے تو اس کو واپس دینا ہے، خیانت نہیں کرنی۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ دھوکہ نہیں دینا، چیٹنگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیٹنگ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ کیسے ہنسنے والی بات ہے کہ ہم لوگ یہ داڑیاں ہماری کالی ہوتے کے زمانے میں تھیں، تو اس کے بعد پھر یہ چیز سفید ہونے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا مہندی لگا لو۔ حضرت ابو قحافہ کو یعنی صدیق اکبر کے والد کو نبی پاک نے فرمایا کہ مہندی لگا لو، بس اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ شاہ خضاب لگاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ شاہ خضاب، اور یہ چیٹنگ ہے کہ تمہارے بات تو کالے ہے ہی نہیں۔ اگر مہندی لگاؤ گے سمجھ آئے گا کہ رنگا ہوا ہے، اگر کالے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے یہ پرانے شاید کالے ہیں، لیکن پرانے کالے نہیں ہیں۔ بات یہ اس میں اختلاف ہے علماء کا، میں آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا، کوئی اختلاف ہے علماء کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجاہد جو ہے اگر وہ میدان جہاد میں جائے تو اگر اس کی داڑھی سفید ہو تو وہ سیاہ خطاب کر کے جائے تاکہ پتہ لگے کہ جوان آدمی آ رہا ہے۔ اور بھی لوگوں کی مثالیں بنائی کہ بیوی جوان ہو اور اس کے بعد جلدی سفید ہو جائیں تو بیوی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہ بات فقہاء نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن فرمایا دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری بات فرمائی آپ نے سب کی طرف رخ کر کے فرمایا سنو، سردار کی نافرمانی نہیں کرنا، آپ نے سردار جو حکم دے اس کو ماننا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب تو یہ تمہارا امیر بن گیا ہے، اب اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، یہ ان کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کسی کے اعضاء نہ کاٹنا۔ اگر جنگ میں کوئی بندہ مر جائے، بے شک دشمن ہو تمہارا، لیکن اس کے ناک ہاتھ کان نہیں کاٹنا، اس کی لاش خراب نہیں کرنا آپ نے۔ اللہ اکبر، دشمنی کے ساتھ۔ اور ہمارے یہاں اپنوں کے کاٹ دیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے پاکستان میں کراچی میں بوری بند لاشیں ہوتی تھی، سارے آزاد کاٹ کے وہ بوری میں ڈال دیتے تھے۔ یہ پاکستان میں ہوتا تھا، مسلمانوں کا کام ہے یہ۔ اور یہاں اللہ کا پاک پیغمبر کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ دشمن بھی ہو تو مسئلہ نہیں کرنا، آپ نے اس کے اعضاء نہیں کاٹنے، ہاتھ پیر نہیں کاٹنے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بچے، بوڑھے اور عورت کو قتل نہیں کرنا۔ آپ نے 3 چیزیں فرمائی۔ جنگ میں تم جیت جاؤ، میدان میں عورت آ جائے اس کو چھوڑ دینا ہے، بچہ آ جائے چھوڑ دینا ہے، اگر بوڑھا بھی آ جائے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ یہ مستثنا ہے تمہاری جنگ سے۔ صدیق اکبر اپنے کمانڈر کو یہ ہدایات دے رہے ہیں۔ یہ ہے نبوی تعلیم، یہ ہے ریاست مدینہ۔ بندہ مطلب ایک لوگ کے گھر میں رہتے ہوں، ایک لوگ کے گھر میں، اور غریب آدمی مر جائے بیچارہ روٹی کے لیے، مکان کے لیے، چھت کے لیے، اور پھر کہے گی میں تو ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، تو کتنا عجیب سا لگتا ہے ویسے۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں دشمن نہیں، کسی کا دکھ ہوتا ہے ایسی باتیں سن کر۔ 300-400 کنال کے مکان میں رہ کر بندہ کہے گی میں تو غریبوں کا بڑا ہمدرد ہوں۔ میں نے خط لکھا تھا ایک لیڈر کو کہ میں تیرے پاس اتنا بڑا مکان ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو بلا، 3 مرلے کے مکان دے، اپنے بے شک 1 کنال رکھ لے، کم از کم تیرے 30-40-50 خاندان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ گاؤں میں رہتے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اور تو 400 کنال میں عیش کر رہا ہے۔ تو لکھا تھا خط میں نے،
پہنچا دیا ہوگا جن کو لکھا تھا، لیکن ان لوگوں کے کام پہ چوب نہیں لکھتی، صرف نام لیتے ہیں، لیکن یہ کام وہ نہیں کرتے جو نبی نے کیے تھے، جو صحابہ نے کیے تھے۔ فرمایا میری مزدور جتنی تنخواہ لگا دو، اگر یہ کم ہے خلیفہ کے لیے تو پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دو تو یہ خود بخود بڑھ جائے گی۔ یہ ہے لیڈر، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا اور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ کسی میوہ دار درخت کو نہیں کاٹنا، بے شک وہ کھجوری کیوں نہ ہو، جس درخت پہ میوہ لگا ہو اس کو نہیں کاٹنا۔ خالی درخت اگر کوئی ہو تو اپنی ضرورت کے لیے جلانے کے لیے کاٹ سکتے ہو، لیکن میوہ دار درخت کو نہیں کاٹنا۔ ہدایات دے رہے ہیں۔ اور فرمایا بکری، گائے، اونٹ، یہ جانور جو ہیں اگر تو تمہیں ضرورت ہو غذا کی فوج کے لیے تو ان میں سے کسی ایک کو کاٹ سکتے ہو، ذبح کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہیں جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ دشمن کی بکری مارو، اس کو نہیں کرنا، آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ دشمن ہو یا کوئی ہو، جانور کو آپ نے ذبح نہیں کرنا، کاٹنا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جنگ کر رہے ہو، ایک درخت دیکھا آپ نے، اس کے نیچے کو اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا اللہ کر رہا ہے، اوپر لگا ہوا تصویر پڑھ رہا ہے، جو بھی اس کا وہ راہب ہے یا ربائی ہے یا مسلمان ہے، صوفی ہے، بیٹھا ہوا ہے اپنے کام، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس آدمی کو نہیں چھیڑنا تم نے، اس آدمی کو نہیں چھیڑنا تم نے، وہ اللہ کرنے دو اس کو، وہ اللہ کے نام لے رہا ہے، جیسا بھی اس کا اللہ ہے اس کا نام لے رہا ہے، وہ آپ سے کوئی تعارض نہیں کرے گا اور تم نے بھی اسے کچھ نہیں کرنا۔ کہ جتنے تاج دنیا میں لوگ ہیں، جتنے درویش لوگ ہیں، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تم نے ان کا چھیڑنا نہیں ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کر دے، یعنی غنیمت تمہیں مل جائے، غنیمت مل جائے، اور اللہ پاک کوئی کھانے کی توفیق بھی دے دے، تو فرمایا کھا کے شیر نہیں ہو جانا، پھول نہیں جانا، جیسا وہ بابا نے کہا کہ بابا عیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست، بابا مجھے مان لے یہ جہاں دوبارہ نہیں آئے گا، یہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے۔ بلکہ وہ بڑی مشہور بات ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھلا دی ہو، لیکن کبھی کبھی تازہ کی نہیں بتاتا ہوں کہ ایاز کا سلطان محمود غزنوی کا جو وزیر تھا ایاز، وہ روزانہ دفتر آنے سے پہلے ایک جگہ جاتا، ایک کوٹھا تھا اس کا، اس کو کھولتا، پھر اندر سے چکر لگا کے آ جاتا۔ باقی وزیروں نے شکایت کر دی کہ جناب یہ ایاز جو ہے سے خزانہ چھپایا ہوا ہے، تو بادشاہ سن کے اس کے کان پاٹ گئے، لیکن اسے سب وزیروں کو ساتھ لیا، ایاز کو بھی ساتھ لیا کہ چلو بھائی دیکھتے اس کے خزانے میں کیا رکھا ہوا ہے۔ تو وہ جا کے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے جب اندر گیا تو ایک صندوق پڑا ہوا تھا، وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر کیا رکھا ہوا تھا؟ ایک کھرپا اور ایک قمیص رکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ گھاس کاٹ رہا تھا ایاز، جب سلطان محمود غزنوی کی نگاہ پہ پڑی تھی اور اس نے اسی حالت میں اس کو اپنے پاس لے آیا تھا، تو اسے وہ کرتا اور وہ کھرپا دونوں صندوق کے اندر رکھ کے وہ صبح جانے سے پہلے دفتر اس کو جا کے دیکھتا اور اپنے نفس کو یاد کراتا کہ یار تو یہ تھا، آج دیکھ اللہ نے تجھے کس مقام پہ پہنچا دیا۔ یہ کہ اللہ کی نعمتیں مل جائیں تو بھول نہ جاؤ، بغل نہ بجاؤ، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، بغل نہ بجا۔ اگر تجھے مل گیا ہے، اگر تجھے میں نے دے دیا ہے، اگر تجھے میں بخش دیا ہے تو بغل نہ بجا، بلکہ تو شکر ادا کر۔ اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ شکر ادا ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دو، یہ اس کا شکر کا پہلا حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نوجوان کے سوال کے جواب میں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ شارٹ کٹ کیا ہے اللہ کے قریب ہونے کا؟ شارٹ کٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا؟ نبی کریم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کی فیملی ہے،
تو مخلوق کی خدمت شروع کر دے، اللہ تجھے اپنے قریب کر دے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک قوم ملے گی تجھے، اب دیکھو درویشوں نے کہاں تک ہوتی ہے، جن کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، پٹھے ان کے چھوٹے ہوں گے، سر بڑے موٹے منڈے ہوئے ہوں گے اور پٹھے ان کے چھوٹے ہوں گے۔ ایسی قوم اگر تمہارے سامنے آ جائے تو پھر ان کو دروں کی سزا دینا، ان کو کاٹنا نہیں بلکہ لمحے معلوم، یہی مطلب ہے نا کہ درے لگاؤ ان کو۔ تو یہ 10 انہوں نے تمام نصیحتیں کرنے کے بعد دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کا بھیجا ہوا لشکر میں بھیج رہا ہوں، اس کو دشمنوں سے بچانا اور وبا سے بچانا۔ خصوصاً تعاون کے بارے میں آپ نے ذکر کیا، یہ وبائیں پرانے زمانے سے آ رہی ہیں، اور وبا کا جو بھیجنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار ہے، چونکہ استغفار میں بڑی برکت ہے۔ اور وہ کیا ہے، ہمارا کتنا ٹائم لگتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اگر میں کسی کا بیڑا غلط کر رہا ہوں تو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلط سوچا تھا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، یہ استغفار ہے۔ خالی زبان سے استغفار نہیں ہوتا، نہ خالی استغفار کا کیا جائے گا۔ استغفار کا معنی ہے پرہیز کرنا غلط کاموں سے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جناب جب واپس تشریف لائے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو کر آئے۔ مسلمہ کذاب آخری جو ٹائم ختم ہونے والا ہے، وہ جو جھوٹے نبی تھے وہ ہمیشہ رہیں گے، پچھلے دنوں میں بھی تھے۔ اچھا میں جب بچپن میں لاہور میں رہتا تھا تو ایک صاحب اور آئے تھے، میں جاتا تھا سائیکل پہ اس کا درس سننے کے لیے، اس کا نام تھا غلام محمد پرویز، وہ بھی دنیا کی عجیب شے تھی۔ آج کل بھی اس کے یوٹیوب پہ ڈالے درس مل جائیں گے، بڑا نام تھا اس کا، بڑا علوم تھا، اور واپس آتا ہے شام کو عیسے کی طرف تو مولانا مودودی صاحب درس دیا کرتے تھے، ان کے درس میں بیٹھ جاتا تھا، سنتا تھا سب کی باتیں۔ لیکن بات کیا سمجھ میں آئی کہ بات وہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے وہی صحیح راستہ ہے، وگرنہ یہ جتنی بھی چال بازیاں درمیان میں آتی ہیں نا، یہ آتے ختم ہو جاتے ہیں، آتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لکھ لیں یہ مرزا جیل میں بھی چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، اس کا نام بھی نہیں رہے گا، کیوں؟ سچ سچ ہوتا ہے، اور یہ مذاق اڑانا بزرگوں کا بیٹھ کر ٹی وی پہ، آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ بہت اچھا کام ہے؟ نہ، جس کسی کی بد دعا لگ جائے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ بد دعا سے بچو، اور خصوصاً درویش کی بد دعا سے بچو۔ میں آپ کو بتائی تھی بات کہ میں ایک دن اس زمانے میں راولپنڈی میں رہتا نہیں اسلام آباد میں رہتا تھا، بڑی امام کے دربار کے قریب ہماری کالونی تھی، تو وہاں میں رہتا تھا۔ تو صبح نماز سے پہلے ایک درویش آ گیا، دروازہ میں کھٹکایا اس سے، مجھے کہتا ہے کہ بابا جی ایک جوتی دے دو تو 20 روپیے دے دو۔ اذان سے پہلے کا وقت تھا، جوتا اور 20 روپے مانگ رہا ہے۔ میں اندر بیگم سے کہا کہ بھائی وہ بابا جی آئے ہیں، ایک جوتی اور 20 روپے مانگ رہے ہیں۔ سستا زمانہ تھا، 20 روپے بڑے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ کہ نئی جوتی پڑی ہے نا، وہ اٹھاؤ اور یہ 20 روپے پکڑو اور اس درویش کو دے دو۔ گجرانی کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو پھر مجھے پوچھ لگی کہ حکمت کیا ہے؟ میں حکمت یہ کہ میرا سفر لکھ دیا گیا ہے، حکمت یہ ہے کہ میرا سفر لکھ دیا گیا ہے۔ تو پھر ہوا وہی کہ میں نے ریزائن کر دیا دفتر سے اور یہاں آپ کے پاس آ گیا۔ درویش کی باتوں کو سمجھنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، اللہ مجھے وہ جو تیرا درویشی نظام ہے وہ مجھے دکھا، میں تو علم ظاہر کے ساتھ ہوں۔ کہا اچھا اگر تو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر حضرت خضر کے ساتھ سفر کر، وہ پورا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ تو جب ان کے ساتھ چلے تو جو وہ کام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے۔ بالآخر ایک دن کہنے لگے کہ بھائی تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، تیرا معاملہ اور ہے میرا اور ہے، لیکن آج مجھے بتاؤں کہ جو لوگ کام میں نے کیے ہیں ان کی حکمت کیا تھی۔ اس لیے بابا جی احتیاط کرو زبان کھولنے سے پہلے اللہ والوں کے بارے میں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی کہا تھا
کہ اگر تمہیں کوئی درویش نظر آئے کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا تو اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے، اس کو کچھ نہیں کہنا آپ نے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو آج ہم اگر چھیڑیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، ہمارا بھلا نہیں ہوگا۔ بہرحال مسلمہ کذاب کو بڑا لمبا واقعہ یہ، وہ حضرت خالد بن ولید بھیجا تو سرکار نے حضرت محمد صدیق نے 2 اور جرنیلوں کو تھا، لیکن وہ طاقتور ہو گیا تھا، بڑا خبیث، 40,000 کی فوج تھی، تو وہ صحابی کامیاب نہیں ہوئے، تو پھر خالد بن ولید گئے تھے، اور اس جنگ میں تقریباً 700 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جس میں حافظ بھی تھے، سارے حافظ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ تو 5 معاملاتوں کو، مرتدین کو، منکرین زکوٰۃ کو، جھوٹے نبیوں کو، ایران کو فوج بھیج دی تھی، اور پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا، اور پھر آپ نے رومن امپائر جیسا وہ حضرت اسامہ بن زید کہتے تھے، تو یہ 5 چیزیں 2.5 سال کے عرصے میں، کتنے؟ 2.5 سال۔ یہاں ہمارے 4 سال میں کسی کو روٹی نہیں ملتی، وہ کیا اور نیچی ہو جاتی ہے۔ اندازہ کریں فرق کتنا ہے حکومت کا، ایک درویش حاکم کا اور ہمارے جیسے حاکم کا فرق کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں روٹی اور تنگ ہو گئی ہے، اور اس بندہ خدا نے روٹی مدینے میں عام کر دی تھی۔ مدینے میں کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ بھی آ گیا تھا کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، یہ حالت ہو گئی تھی مدینے میں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کرتے ہو جو تم کہتے نہیں ہو، جو کہتے ہو تو پھر کیوں نہیں کرتے، تم کرو اس کو جو کہتے ہو۔ تو بہرحال اللہ کریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہدا رہا۔ ویسے تو بھائی 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں اور سلام پڑھ کے جاتے ہیں، وہ ہمارے سلاموں کے محتاج ہے ہی نہیں۔ وہ تو جو نبی کے مزار شریف پہ آ کے سلام پڑھتے ہیں تو وہ جو ان پر بھی سلام پڑھ دیتے ہیں، سیدنا ابو بکر پر بھی اور فاروق اعظم پر بھی، تو وہ ہم بھی سلام پڑھ دیتے ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے جو ہے ہماری یہ جو سلام بھیجنا ہے یہ ہمارے اپنے لیے ہے، ان کو ضرورت نہیں ہمارے سلاموں کی، وہاں تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم عمل کی توفیق دے۔ اچھا، ہمارے درویش ہے نسیم الدین، اس کی بڑی بہن کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے ہفتے، اس کی بات کرنی ہے، اور ہمارے بلڈر والے ہیں دفتر میں میرے ساتھی تھے، ان کی بچہ ہے، اور نانی صاحبہ ان کی فوت ہو گئی ہیں، بہت اچھی خاتون تھی، میں ان سے ملا تھا، پیار بھی بڑا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کی جگہ دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔